السلام علیکم۔ سب کے سامنے عزت بڑھا دینے والے ٹوٹکے۔ اگر آپ گھر میں مکھیوں سے تنگ آ چکے ہیں تو اپنے کمروں کے اندر نیلی لائٹ لگائیں۔ نیلی لائٹ پر مکھیاں بالکل نہیں آئیں گی اور کمرے سے باہر بھاگ جائیں گی۔ پیاز کا رس بالوں میں ملنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے زعفران کے 2-3 جو لے کر پانی میں بھگو کر ہونٹوں پر لگائیں اور 15 منٹ کے بعد ہونٹ دھو لیں۔ ایسا کرنے سے ہونٹ بہت ہی خوبصورت اور گلابی ہو جائیں گے۔ چمڑے کا جوتا بدنما ہو جائے تو اس پر تارپین کا تیل ملنے سے جوتے کا رنگ بدنما نظر نہیں آئے گا بلکہ رنگ دوبارہ سے نکھر جائے گا۔ ملیٹھی کھانسی کے لیے بہترین ہے۔ ذرا سی ملیٹھی کھانے سے کھانسی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، لیکن ملیٹھی زیادہ کھانے سے فشار خون زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اچار خراب ہونے لگے تو اس میں لیموں کا عرق یا سرکہ شامل کرنے سے اچار خراب نہیں ہوتا۔ اگر ہاتھ یا پیر جل جائے تو فوراً پانی میں نمک گھول کر لگانے سے چھالا نہیں پڑے گا۔ اونی کپڑوں کو دھوتے وقت 1 چائے کا چمچ گلیسرین ڈال کر دھوئیں۔ کپڑے سکڑیں گے نہیں اور کپڑوں کی چمک بھی برقرار رہے گی۔ نیم کے پتے پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں اور ایکنی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر کسی قسم کا ساگ رکھنا ہو تو پہلے فریج میں تولیہ بچھا دیں اور پھر اس کے اوپر ساگ وغیرہ رکھیں۔ ساگ خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ اونی کپڑوں پر پھٹکری پیس کر چھڑک دیں تو کپڑے برساتی ہوا اور کیڑوں سے محفوظ رہیں گے۔ اکثر اونی کپڑوں میں کیڑے بھی لگ جاتے ہیں۔ اگر کپڑے پر سیاہی کا دھبا لگ جائے تو اس پر موم لگا کر دھوئیں۔ سیاہی کا دھبا صاف ہو جائے گا۔ پیٹ کے درد میں کریلوں کا پانی پینے سے آرام آ جاتا ہے اور پیٹ کے درد میں فوری طور پر آرام کے لیے آپ نمک اور اس کے اوپر نیم گرم پانی بھی پی سکتے ہیں۔ سردیوں میں چائے بناتے وقت ذرا سی دار چینی ڈالنے سے چائے خوشبودار ہوگی اور یہ والی چائے گلے کے لیے بھی بہتر رہے گی۔ اگر پانی میں نمک ملا کر فرش دھویا جائے تو مکھیاں اور کیڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آنکھ پر چوٹ لگنے سے درد ہو تو ہلدی اور پھٹکری 2 ماشا کی مقدار میں لے لیں اور 2 تولے آٹے کے حلوے میں ملا کر اس کی سکائی کریں۔ ہلکا گرم چوٹ پر باندھیں۔ اتنا گرم باندھیں کہ آنکھ آپ کی برداشت کر سکے وہ گرمائش۔ اس سے آنکھ کی چوٹ صحیح ہو جاتی ہے۔ پیاز کو کاٹنے کے بعد اگلے دن کے استعمال کے لیے مت رکھیں۔ یہ ایک ہی دن میں انتہائی زہریلا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایسے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں جس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ سردیوں میں روزانہ صبح ایک برفیلے پانی کی بالٹی سے نہا لیں تو سردی کا اثر بہت کم محسوس ہوتا ہے، لیکن اپنی صحت کو دیکھ کر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جس جگہ پانی زیادہ دیر تک کھڑا ہو وہاں سبز رنگ کی کائی جم جایا کرتی ہے۔ اس کائی کو دور کرنے کے لیے کائی والی جگہ پر بلیچ پاؤڈر ڈال دیں۔ 10 منٹ کے بعد برش کی مدد سے اس جگہ کو دھو لیں، کائی صاف ہو جائے گی۔ سنک بند ہو جائے تو سنک کے سوراخ پر کپڑے دھونے والا سوڈا 1 چمچ ڈال دیں۔ اس کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی بہا دیں، اس سے سنک کھل جائے گا۔ انڈا فرائی کرتے ہوئے گھی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں تو یہ انڈا فرائی ہوتے وقت توے سے نہیں چپکے گا اور بآسانی نکل آئے گا۔ چائے بنانے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے چھنی میں، اگر اس کے گھر میں دھونی دی جائے تو گھر میں مچھر اور مکھی نہیں آئیں گے۔ معدے کی جملہ تکلیف کے لیے جو کا دلیا پانی میں ڈال کر بھگو دیں۔ 1 گھنٹے کے بعد گلنے تک پکائیں، پھر اس میں دودھ اور شہد ڈال کر کھائیں۔ اس کو روزانہ ناشتے میں کھائیں۔ 3 ماہ میں معدے کے تمام مرض ختم ہو جائیں گے۔ اگر چہرے پر بھورے تل بہت زیادہ ہوں تو کھٹی لسی سے روزانہ منہ دھونے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کھٹی لسی کے ساتھ خالص گلیسرین اور عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر روز مساج کریں اور گھنٹہ بھر بعد چہرہ دھو لیں۔ بھورے تل اور دیگر داغ دھبے آہستہ آہستہ مٹنے لگیں گے۔
اگر آپ کو بھولنے کی عادت ہے تو چند بادام اور کالی مرچیں ملا کر پاؤڈر بنا لیں اور بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ نہار منہ ایک چائے کا چمچ کھا لیں، حافظہ تیز ہو جائے گا اور بھولنے کی عادت کم ہو جائے گی۔ وہ چائے جس میں زیادہ پتی پڑی ہو یعنی قہوہ، اس میں آدھا لیموں نچوڑ لیں، پھر چاہے تو چینی یا ذرا سا نمک ملا لیں اور پی لیں۔ سر درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ اکثر سردیوں میں ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگائیں۔ ہونٹ بالکل بھی نہیں پھٹیں گے، یہاں تک کہ گلابی اور نرم ہو جائیں گے۔ پاستا یا نوڈلز بناتے وقت انہیں ابال کر اس کا گرم پانی نکال لیا جاتا ہے۔ گرم پانی نکالنے کے بعد ان کے ایک دوسرے سے چپک جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ گرم پانی نتھار لینے کے چند منٹ بعد اس پر ٹھنڈا پانی ڈالیں تو یہ ایک دوسرے سے الگ رہیں گے، اور اوپر سے تھوڑا سا 1-2 چمچ تیل ڈال دیں، اس سے بھی یہ الگ رہتے ہیں۔ استعمال شدہ چائے کی پتی کو ایک الگ برتن میں نکال کر خشک کر لیں اور ایک ململ کے کپڑے میں ڈال کر اسٹور کر لیں۔ اس سے برتن وغیرہ صاف کریں تو وہ چمک اٹھیں گے۔ لکڑی کی چیزوں سے سیاہی کے دھبے دور کرنے کے لیے مٹی کے تیل میں نوشادر ملا کر لکڑی کی چیزوں پر ملیں، دھبے دور ہو جائیں گے اور لکڑی کی چیزوں پر چمک بھی آ جائے گی۔ اکثر جوتے پالش کرتے وقت کپڑوں پر یا موزوں پر پالش لگ جاتی ہے۔ موزوں پر اگر براؤن پالش جوتے کی پالش لگ جائے تو سہاگا ملنے سے پالش کا داغ دور ہو جائے گا۔ اگر سبزیوں کا اچار کو زیادہ دیر تک محفوظ کرنا ہو تو اس اچار میں انگور کے کچھ دانے ڈال دیں، اس سے اچار خوش ذائقہ ہو جائے گا اور زیادہ دن تک محفوظ رہے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی برقرار رہے گا۔ جس جگہ شہد کی مکھی کاٹ لے اس جگہ تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگا لیں، فوری آرام آئے گا اور جلن پھیلے گی نہیں۔ دانت اور کان کا درد دور بھگائیں۔ اجوائن کھانوں میں استعمال ہوتی ہے، یہ کھانوں کو خوش ذائقہ بھی بناتی ہے اور مزیدار بھی۔ کافی سارے منرلز اور وٹامنس اجوائن میں پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اجوائن کا پانی پئیں تو اس سے بے شمار فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اجوائن ویسے بھی معدے کے لیے بھی کافی اچھی ہے اور ہاضمے کے لیے بھی۔ اجوائن کا پانی بنانے کا طریقہ: 1 گلاس پانی میں 1 چمچ اجوائن ڈال کر اسے خوب ابالیں اور پھر اس پانی کو نیم گرم استعمال کریں۔ اجوائن کا پانی پینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بالوں کی نشوونما بہترین طریقے سے ہوتی ہے۔ اگر کہیں زخم وغیرہ ہو تو انہیں بھرنے کے لیے زخم پر مرہم لگانے کے ساتھ ساتھ اجوائن کا پانی پیا جائے تو زخم بہت جلد بھر جاتا ہے۔ اکثر گھر کے مخصوص کونوں میں چونٹیوں کا ڈیرا ہوتا ہے اور چونٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر چونٹیوں سے نجات حاصل کرنا ہو تو وہاں ہلدی ڈال دیں، اس جگہ پر دوبارہ چونٹیاں نہیں آئیں گی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔